مولاي صل وسلم دائما۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، صاحب لکھتے ہیں میرے والد صاحب ذمہ دار ہیں، جائیداد بے شمار ہے، لیکن وہ حصہ ادا نہیں کر رہے۔ اب میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں تو شرعی رہنمائی کیجیے۔ عجیب بات ہے کہ والد صاحب کے خلاف آپ عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں، سماج میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور والد جس کے بارے فرمایا گیا باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، آپ اس باپ کے خلاف عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اور آپ کا قطعاً کوئی حق نہیں بنتا، نہ اخلاقی حق بنتا ہے نہ شرعی کوئی حق بنتا ہے کہ آپ زندگی میں اپنے والد صاحب سے حصہ مانگیں۔ کس حیثیت سے حصہ مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے ہیں، اور باپ کا گناہ صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باپ جب تک حیات ہے اولاد حصہ نہیں مانگ سکتی۔ باپ خوشی سے دے تو اس کا احسان ہے، وہ آپ کو تحفہ دے سکتا ہے۔ ساری زندگی کھلایا نہیں ہے، پلایا نہیں ہے، آپ کو پڑھایا لکھایا نہیں ہے کہ اب آپ اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں۔ کل رب کعبہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی عمل جب آپ کی اولاد کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے خلاف آپ عدالت گئے ہیں، وہ جانے کیا کہ آپ کے ساتھ سلوک روا رکھے۔ کمال ہے، آپ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شرعی رہنمائی یہ ہے کہ جب تک آپ کے والد صاحب حیات ہیں آپ ان سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ زندگی میں دیں، اس کا احسان ہے۔ ہم نے دیکھا بے شمار لوگ زندگی میں ہی اولاد کو حصہ دے دیا اور خود دربدر ہو گئے۔ اولاد بعد میں پوچھتی تک نہیں ہے۔ وہ ایک باپ جو 6 بچوں کو پال لیتا ہے، 6 بچے مل کے باپ کو نہیں پال سکتے۔ ایک کہتا ہے جی تم رکھو، دوسرا کہتا ہے تم رکھو، تیسرا کہتا ہے تم رکھو۔ تو یہ آپ کا مطالبہ کرنا جی میرا حصہ بنتا ہے، آپ کا ان کی حیات میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ناہنجار دیکھے ہیں جو اس لیے والدین کو قتل کر دیتے نعوذ باللہ کہ ان کی جائیداد میں سے حصہ مل جائے۔ یاد رکھیں قاتل مقتول کے مال سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے، اور دنیا میں ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی، آخرت میں دائمی عذاب مقدر بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ والد صاحب سے ان کی حیات میں مطالبہ کریں، اپنی خوشی سے دے دیں، ان کا احسان ہے۔ ہر خاندان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے میرے بھائی، ہر خاندان کا ایک اپنا رواج اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ بے شمار خاندان جس طرح بھی ذکر کی ایسے دیکھے ہیں کہ جس کے پاس جائیداد تھی، والد صاحب ہیں، یہ کوئی بڑے ہیں، انہوں نے تقسیم کر دی، بعد میں دربدر ہو گئے۔ اور اگر وہ تقسیم کرتے ہیں تو ان کا احسان مانو۔ زندگی میں کسی کو کم بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں حکم ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ان احباب کے لیے بھی شریعت اسلامیہ میں رہنمائی موجود ہے جو مال تقسیم کرتے ہیں تو زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایک کو بے تحاشا دے دیا، دوسرے کو بالکل محروم کر دیا، یا بیٹیوں سے کہا بھی تمہیں بیع دیا تھا بس تمہارا حصہ ہو گیا۔ تو یہ اگر آپ نے ان کو حصہ دیا ہے تو کہ شرعی حصہ دیا، جو ان کا بنتا تھا اتنا آپ نے دیا ہے؟ جی جتنا آپ کا حصہ بنتا تھا ہم نے دے دیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سربراہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بیٹا بہنوں سے کہتا ہے جی دیکھیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مفلوق الحال ہوں، یالدار ہوں۔ بلیک میلنگ کے تحت معاف کر دیتی ہیں۔ آج تک کبھی نہیں سنا کہ بھائیوں نے معاف کر دیا، بھائیوں نے کہا نہیں میری بہن تو لے جا۔ اور ایک بالشت بر بھی اگر زمین کسی کی کوئی ہتھیاتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے روز اس کے گردن کا توق ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا لے یہ زمین ہے جو تو نے ظلمن ہتھیائی تھی۔ اور ظلمن ہتھیائی کی زمین پہ تو نماز نہیں ہوتی، کسی کو دفن کر دیا جائے تو مردہ اکھاڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے محبت، عقیدت، ادب کا جذبہ اپنے دل میں پالیں۔ کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ آپ اپنے اندر پیدا نہ کریں جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو، اس لیے کہ والد کی بے ادبی کرنے والا، ان کو دلی تکلیف پہنچانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ ناکام خاسر رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے جب تک والد صاحب آپ کے حیات ہیں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا جی آپ مطالبہ کریں۔